ہاں السلام علیکم. السلام. حمید بھائی بات کر رہے ہیں مراد نگر سے. ہاں بولو. خیریت ہے؟ الحمدللہ. جی ندیم خان بول رہا ہوں برہانپور مدھیہ پردیش سے. ہاں بولیے. شیخ 10-15 منٹ لوں گا آپ کا. کون بات کر رہے ہیں آپ؟ ندیم خان. ہاں ہاں وہ اصل میں نہیں آپ نہیں پہچانیں گے، لیکن آپ کا تعارف ایک بھائی نے ہمیں کرا دیا تھا. ہاں وہ امیر المومنین یزید کے مسئلے پر تھوڑی گفتگو کرنا تھی کہ کچھ آپ کے اشکالات ہیں، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ سوالات ہیں، تو کہ وہ کافی دن سے کوشش کر رہے، پریشان ہے، کوئی دے نہیں پا رہا ہے، بتا نہیں پا رہے، تو کہ ایک بار آپ کوشش کر کے دیکھیے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کیا اشکالات ہیں آپ کے. کس کے بارے میں بولے آپ؟ امیر المومنین یزید. آپ کو کون دیا نمبر میرا؟ حیدرآباد کے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے دی ہے. تو انہوں بتائے بھی ہوں گے نا پھر آپ کو اشکال جو نہیں ہے. اشکال نہیں بتائے نا، اب وہ لمبی بات ہے. وہ تو میں مدرسے میں تھا، پڑھائی کر رہا، بچوں کو جی پڑھا رہا تھا، تو انہوں نے شارٹ فارم میں بتایا کہ بھائی وہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تھوڑے پریشان ہے بھائی، سمجھنا چاہتے ہیں آپ، ذرا فارغ ہو کے میں انشاءاللہ میں عشاء بعد خود ہی فون کر دوں گا ان کو. اچھا ہوں. تو میرا ایک ہی سوال ہے شیخ جی آپ سے. ہاں بولیے نا. جو محمد بن حنفیہ والی حدیث ہے، واقعہ کربلا کا سانحہ ثانی ہے. کتاب ہے. ہاں اس میں جو محمد بن حنفیہ والی حدیث جو روایت کی گئی نا، جو عبداللہ بن متی انہوں جو ہے آ کے محمد بن حنفیہ کو کہتے کہ یزید کی بیعت توڑ دو، وہ تاریخ صلاح اور شرابی ہے. تو ان کے جواب میں جو ہے محمد بن حنفیہ کہتے کہ میں یزید کے یہاں رہ چکا ہوں، قیام کر چکا ہوں، میں تو اسے نماز نمازی کا اور پابند شہید کا پایا، پابند سنتوں پایا کا ہوں. پابند پایا ہوں، سلاد کا پابند پایا ہوں. جی تو لوگ جو ہے ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ جتنے دن وہاں رہے اتنے دن آپ کو دکھانے کے لیے ویسا کرا ہونا. وہ ان کو کیوں دکھانے کے لیے کریں گے؟ ان سے وہ کیا روایت میں یہ پوری چیز لکھی ہوئی ہے ایسی. نہیں پہلے ایک چیز بتائیے نا کہ ان کو دکھانے کے لیے کیوں کریں گے؟ اور پھر وہاں پہ لکھے خیر ہوا ہے نا. سنیے، اس میں ایک اصولی بات کو توجہ دیجیے کہ محمد بن حنفیہ اہل بیت ہیں، اور وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اس کے پاس رہا ہوں، ہے نا. لیکن جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں یزید شرابی تھا، بے نمازی تھا، وہ ان کے پاس رہا ہے کیا؟ تو میں صحابی ہے نا عبداللہ بن متی. نہیں وہ صحابی نہیں ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گٹی دی ہے نا. ہاں وہ رویت والے صحابی ہیں، تو تابعی میں تو شمار پھر اب ہوتے ہیں، وہ بھی تابعی میں مقابلے شمار ہوتے صحابی ہیں. کی بات لے لیں گے. نہیں وہ بات لیں گے نا. پہلی بات تو گواہی والی بات ہے نا، ہاں تو خبر پر میری ہے. یہ بات یہ جو خبر یہ جو والی باتیں روایت ہوتی ہے ہیں نا، جو خبر والی بات ہوتی ہے، وہ خبر پر اعتماد کر رہے ہیں اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں وہاں رہا ہوں. یہ جی اصول ٹھیک ہے. اگر یہ بات اصول لیا جائے جو اصول آپ نے اپلائی کیا کہ صحابی کی بات لی جائے گی، تابعی کی نہیں، ہے نا. تو یہ اصول محمد بن حنفیہ اہل بیت کو نہیں معلوم تھا کیا؟ انہوں نے کیوں رد کر دی ان کی بات؟ تو محمد بن حنفیہ اگر اہل بیت ہوتے تو پھر لقب نعوذ باللہ، محمد بن حنفیہ کو اب اہل بیت نہیں مانتے. حضرت علی کی آل ہے وہ، آپ انہیں بولو گے اہل بیت نہیں ہو؟ نہیں آپ مطلب ان کو لقب پھر محمد بن علی لگے گا نا پھر. نہیں وہ تو ان کی کنیت سے مشہور ہے نا. آپ یہ فضول بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو اصول آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے، یہ اصول کے اہل بیت کو نہیں معلوم تھا. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، سب بات صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ چلیے آپ کا اشکال دور ہو گیا نا کہ وہ خبر تھی، صحیح نہیں تھی، اس لیے محمد بن حنفیہ نے خود اس کو رد کر دیا. اور ان کو بھی اصول معلوم تھا کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، پختہ ثبوت نہیں ہو تو رد کر دی جائے گی، چاہے کسی صحابی یا تابعی کی بات کیوں نہ ہو. تو نہیں ابھی میرا جو آپ سے سوال ہے نا، وہ بات اس میں جو بھی روایت ہے وہ تو اس کی روایت کی صنعت ہی نہیں ہے نا شیخ. نہیں پھر آپ نے کیوں اس کا استدلال کیا؟ پھر صنعت تو ثابت ہو گیا کہ شرابی تھے ہی نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو بات بھی ثابت نہیں ہوئی کہ شرابی والی ہے. تو اس میں شیخ زبیر علی زئی جو ہے
وہ روایت سے جان چھوڑے اور جو کتاب سے وہ روایت لی گئی بولے یہ جھوٹی روایت ہے. تو ارے شیخ زبیر علی زئی کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ کیا ہے مطلب؟ وہ کیا ہے بولے تعلیم دین لیتے انہوں. ہاں عالم دین ہوں گے نا، موقع لیول کے اس میں کوئی بہت ہوا ہے کیا؟ نہیں وہ آپ اصل میں آپ کی جو سورس آف وہ ہے نا نالج، وہ ایک دم کمزور دلائل پر ہے. ابھی آپ نے ایک اصول گڑا تھا. دیکھیے اب میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. سند بتائیے شیخ میرے کو. میں ایک اصول آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مشرکین مکہ کے عقائد معلوم ہے آپ کو؟ بتائیے آپ. مشرکین مکہ کیا کیا عمل کرتے تھے جن کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ مشرکین مکہ کا ایک عمل یہ تھا کہ بادشاہوں کی ایب چینی کرتے تھے. اچھا. اب آپ لوگ جو بھی بات کرتے ہو نا تو اس میں بادشاہ کی ایب چینی دکھتی ہے. اہل بیت ایسے نہیں تھے. اہل بیت تو دفاع کر رہا ہے بادشاہ کا کہ نہیں ہم ان کے پاس رہے، انہیں کتاب و سنت کا پابند پایا ہے. اور 600 ہجری تک، کتنی ہجری تک؟ 600 ہجری تک مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع تھا کہ 600 ہجری میں علماء کے پاس جب ایک سوال آیا کہ اگر کوئی مسلمان ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے، تو علماء نے اسے فرضی سوال بول کر رد کر دیا. یعنی 600 ہجری تک کوئی مسلمان صرف ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دے تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اور آپ نے صحابی کے بیٹے کو اسلام کے خلیفہ کو بے نمازی بنا دیا. کیا مذاق لگا کے رکھا آپ لوگوں نے مشرکین مکہ کے طریقے پہ چل کر. تو یزید خلیفہ میں کیسا آتے بولے؟ وہ تو خلیفہ ہے نا بھائی، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہے؟ پھر وہ آپ نے اخوانی والی سوچ پیدا کر دی کہ بادشاہ الگ ہوتا ہے خلیفہ الگ ہوتا ہے. خلیفہ تو خلافت جو ہے خلافت نبوہ وہ تو 30 سال ہی رہیں گے نا. کون بولا یہ بات؟ حدیث ہے نا. نہیں ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام غالب رہے گا 12 خلفاء تک. کب تک؟ 12 خلفاء تک. آپ تو 4 پہ ہی ختم کر دے رہے ہیں. آپ تو نبی کی پیشن گوئی کو جھٹلا رہے. جو نبی کی پیشن گوئی کو جھٹلائے وہ نبی کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے. تو ایمان ہی نہیں ہے نا. خلافت جو ہے 30 سال تک رہیں گے، اس کے بعد ملکیت ہوں گی نہیں اور پھر جبران بادشاہت ہوں گی. یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ نہیں اس سے کیا استدلال کر رہے ہیں آپ؟ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے آپ جو امیر المومنین بول رہے ہو. ارے بھائی وہ خلیفہ ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا خلافت رہے گی 12 خلفاء تک. کتنے؟ سب یزید خلیفہ نہیں ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ایک اور ہیں، وہ بھی خلیفہ ہیں. بنو امیہ میں سے 9 خلیفہ ہیں. تو اس کی 12 خلیفہ رہیں گے نا. تو جب دوسری روایت اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خلافت 3 سال، اللہ کے نبی نے کب بولے کہ 12 خلیفہ نہیں رہیں گے؟ ایسی روایت پیش کرے. تو خلافت 30 سال رہیں گے نا. اس کے بعد کسی قول کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر دے تو آپ اس کو رد کریں گے اپنی عقل سے. یہی تو مشرکین مکہ کے فعل تھے کہ وہ اس بات اور نفی اپنی سمجھ سے کرتے تھے. ان کے سامنے نبی کچھ بول رہے ہیں، ان کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہے، ان کا قرآن نازل ہو رہا ہے. جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں تو آپ کو میں جو ہے وہ محمد بن حنفیہ والی حدیث کی سند پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. بس آپ دوسری جگہ چلے گئے. ابھی آپ امیر المومنین یزید خلیفہ ہیں. اسلام میں خلیفہ بادشاہ دونوں ایک ہوتے ہیں. ہاں آپ جو تصور پیش کر رہے ہو کہ خلیفہ نہیں ہے تو اس پہ دلیل دیجیے آپ. میں نے نبی سے دلیل دیا. دلیل تو وہی حدیث ہے نا، خلافت 30 سال تک رہیں گی، اس کے بعد جو ہے نا ملکیت اور بادشاہت ہوں گی. نہیں وہ حدیث تو پہلے اب آپ آئے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات جو حدیث لکھے محدث انہوں اس کے اوپر تحقیق کرے، تحقیق میں غلطی ہو سکتی. آپ اللہ کے نبی کی بات بول رہا ہوں نا، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، محدث کی ہو سکتی ہے نا بھائی. وہ بھی آپ اللہ کے نبی کی بات پہ محدث کی بات کو ترجیح دیں گے؟ آپ کا ایمان ہے یہ؟ محدث آپ کو تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یہ حدیث میں اللہ کے نبی کی بات دے رہا ہوں، میں کسی محدث کی بات، امتی کی بات نہیں دے رہا ہوں. میں کسی میں بھی آپ جیسا بول رہے نا کہ 12 خلیفہ رہیں گے اور یزید کے خلیفہ. صحیح مسلم کی روایت ہے.
اسلام 12 خلفہ تک غالب رہے گا. دنیا جانتی ہے کہ اسلام غالب رہا 100 سال تک. بتائے گا اللہ کے رسول. ہاں وہ خلفہ کون ہے بتا اللہ کے رسول. 12 خلفہ تک بتا دیے. 12 خلفہ کب تک ہوئے؟ وہ 120 ہجری تک ہوئے. اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا خلافت ان 6 بندوں میں رہیں گی جو روایت ہے. کیا 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 رہے گی؟ کیا رہے گی؟ جو اشرا مبشرہ ہے 10 صحابہ، ہاں اس میں جو ہے آپ کی جو ہے آخری وقت کے ٹائم پہ خلافت کے مشورے میں جو ہے نا ان 6 بندوں کو جو ہے سو ان میں مشورہ کرنا اور خلافت انہی میں رہے گی. بلکہ وہ روایتوں کو کیا کریں گے ہاں تو ہے رہی نا. ان میں انہوں نے نامزد کیے تھے. حضرت عمر نے جو 6 لوگوں کو نامزد کیے تھے ان سے میں تو حضرت عثمان کو چنا گیا. تو یہ تو نامزد کرنا حضرت عمر کی سنت ہے، حضرت معاویہ کی تھوڑی ہے. تم کیوں حضرت معاویہ پہ اعتراض کرتے ہو؟ انہیں یزید کو نامزد کیا. کس پہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی؟ اعتراض یہ کیوں کرتے ہو کہ حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا؟ یہ تو حضرت عمر کی سنت ہوئی. یہ میرا سوال نہیں ہے نا. وہ نہیں اس کے سوال میں ہی استدلال آ گیا نا کہ حضرت معاویہ کا طریقہ صحیح تھا. میں آپ سے وہ سوال نہیں کرا. دیکھیے سنیے، 6 خلیفاؤں کو نامزد کرے حضرت عمر تو صحیح تھا یا غلط تھا؟ یہ بتائیے مجھے. نہیں میرا پہلے موقف سمجھ لیجیے. آپ کا تو کوئی موقف ہی نہیں ہے. آپ کا سنیے، آپ کا کوئی موقف نہیں ہے. آپ کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر آؤ گے. آپ کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی موقف ہے. آپ موقف بیان بھی نہیں کر سکتے. تو زبردستی آپ خلیفہ تھوپیں گے کس کو بھی؟ کس کو تھوپنے کے جو تو اجماعی خلیفہ ہے، اس پر تو امت کا اتفاق ہے. نہیں بخاری میں جو واقعہ ہر رہا ہے لکھا ہوا تاریخی کتاب، تو اس سے خلیفہ کا انکار تھوڑی ہوتا. خلیفہ کی جو حرکتیں ہیں تو بھائی صفین حضرت علی کے دور میں صفین ہوئی تو کہ حضرت علی کا خلیفہ ہونے کا انکار کر دے گا کوئی؟ حضرت علی کے دور میں جمل ہوئی تو کہ حضرت علی کا انکار کر دے گا خلیفہ ہونے سے؟ تو بڑا ہی بے عقل آدمی ہوگا. یہاں جنگ جو ہوئی نا، جنگ مطلب مدینہ پہ چڑھائی کر کے مدینہ پہ ارے بھائی سنے نا، ہررا میں زیادہ لوگ شہید ہوئے، صفین میں زیادہ لوگ شہید ہوئے، میں زیادہ لوگ زنا ہوا واقعہ ہر رہا. یہ سب جھوٹ بات ہے، سب بکواس، سب بکواس ہے. کیوں وہاں لکھے ہوا ہے نا؟ نہیں بکواس جھوٹ لے گا نا. امام ابن کثیر کوئی نہیں لکھا. امام بخاری نے آپ نے حدیث غلط پڑھا لی. بخاری میں لکھے ہوا ہے نا. اس میں کہاں لکھا کہ عورتوں کے ساتھ زنا ہوا؟ تو وہ واقعہ ہر رہا کیا ہے؟ کہاں لکھا؟ پھر وہی واقعہ ہر رہا ہوا، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. آپ پھر تو بھائی دیکھیے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. جیسے صفین ہوئی ہے تو کس کے دور میں ہوا؟ تو صفین کس کے دور میں ہوئی بھائی؟ پھر یہی ایگزیکٹ جو ہے نا صفین کس کے دور میں ہوئی یہ بتاؤ. صفین کس کے دور میں ہوئی؟ صفین میں زیادہ لوگ شہید ہوئے یا واقعہ ہر رہا میں؟ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جیسا اسی لیے میں نے کہا نا آپ کا کوئی موقف نہیں ہے. آپ پریشان ہو. پریشان میں کچھ بھی نہیں ہوں. جی نہیں، آپ کا نہ کوئی موقف ہے نہ کوئی اصول ہے. جس کا کوئی اصول نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو آپ خالی زبانی جملوں پہ کس کو بھی خلیفہ بنا دیں گے؟ ہم کا زبانی، ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک حدیث پیش کی تو ہم نے اس پہ اصول پیش کیے تو آپ کو اصول باطل ہو گیا. آپ نے اصل میں کیا ہو رہا ہے نا، اب دیکھیے میں ایک اصول بتاتا ہوں. اب ایک اصول یاد رکھیے. ایک اصول میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میں آپ کو ایک اصول، آپ کو سند دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو اصول کیا ہے. اے بی سی ڈی بھی نہیں معلوم، سند کدھر سمجھے گی؟ ضرورت نہیں ہے نا، روایتیں بات کریں. آپ کو تو اے بی سی ڈی بھی نہیں معلوم اصول کی، آپ کو سند کدھر سمجھے گی؟ آپ اتنی بھاری بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنے آسان اصول میں الجھے ہوئے ہیں تو نہیں آپ میرے کو صرف ایک ہی سوال ہے جو دیکھیے میں آپ کو ایک اصول سمجھاتا ہوں. امیر المومنین یزید کو متون کرنا اصل میں اہل بیت کو متون کرنا ہے. دیکھیے شیخ اصول تو بہت بنتے ہیں، ہر بندے بنتے نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ اس زمانے سے قاعدہ ہے. آپ جو حکومت پہ تھا انہوں اپنا جھنڈا منوا تھا، کون تعریفیں لکھوا تھا. کون جو یزید جو ہے حکومت پہ جب تھا انہوں تو انہوں اپنا جھنڈا منواتا، اپنی تعریفیں لکھواتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ خیر القرون ہے، اس کی اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہے ہیں اور آپ ان کو شر القرون بنا دے رہے ہیں. مطلب نبی کی پیشن گوئی کو جھٹلانے میں لگے آپ، اتنے سرکش ہو گئے آپ. نہیں بھائی، نبی کی حدیث ہے نا 70 کی دہائی سے نوجوان عمروں کی پناہ مانگ. ہاں تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہوں گے. 61 ہجری میں تو ارے تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے نا جو آپ سمجھ رہے ہیں بھائی اپنی عقل سے. بھائی نوجوان حکومتوں کی دہائی میں جو ہے نا یزید تھا خلیفہ، کون بادشاہ تھا انہوں. بھائی اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہوگا. ہاں پھر اس میں کہیں ہے کیا؟ نہیں، حسین رضا کا قاتل کون ہے؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم کون ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد. اللہ تعالیٰ سے پوچھو. یہ اللہ تعالیٰ تقدیر نہیں، یہ سب بکواس بات ہے. بلکہ عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد نے تو بدلہ لے لیا تھا. کا بدلہ لیا؟ بدلہ لے لیا تھا نے، تبھی تو قصاص کا سوال نہیں اٹھا اس زمانے میں. اس زمانے میں کس نے قصاص کا سوال اٹھایا؟ اس کا ثبوت پیش کرو.
آپ یہ کتاب آپ 1400 سال بعد اٹھا رہے ہو سوال، اس زمانے کے لوگوں کو نہیں سمجھا؟ آپ کو جھوٹی محبت پیدا ہو رہی ہے اہل بیت کی. اس زمانے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل بیت کے لوگ نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں سوال کیا کہ بھائی قصاص لو، یہ قاتل ہے اس سے بدلہ لو؟ جیسے حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ قاتل ہے ہمارے سپرود کرو تو جمل ہوئی، حضرت معاویہ نے کہا یہ قاتل ہے ہمارے سپرود کرو تو صفین ہوئی. ایسا اس زمانے میں کس نے کہا؟ محبت نہیں رکھنا اپن. پھر اہل آپ کدھر چلے گئے؟ میں ہی بولا نا آپ کا کوئی اصول ہے، نہ آپ کا کوئی موقف ہے. پہلے سوال لاؤ، اس زمانے میں کس نے کہا کہ یہ قاتل ہے اس سے قصاص لو؟ اس سے ثابت ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد قصاص لے چکا تھا. جب حدیثی روایت نہیں لی اس سے کوئی، اس سے اور ساتھ میں لکھ دیے قتلت حسین ہے بول کے. نہیں، آپ جو میرے کو یہ جھوٹ بات لکھا آپ نے، خود احادیث کا مطالعہ، یہ بات جھوٹ لکھا آپ نے، یہ بات جھوٹ بول دی. میں بول رہا ہوں نا آپ کا کوئی نہ اصول ہے نہ کوئی موقف ہے. نہیں، آپ شیخ ناصر البانی کا اصول پڑھے، ہاں، یا ابن تیمیہ کا اصول. پھر آپ کدھر چلے گئے نا؟ ابھی آپ کدھر بھی بھٹک رہے ہو. اس زمانے میں کس نے کہا کہ بھائی یہ قاتل اس سے بدلہ لو، یزید نے بدلہ نہ لیا ہو؟ بتائیں مجھے. واٹس ایپ ہے نا، میں آپ کو پورے حدیث بخاری نہیں نا بھائی، یہ تو بولو نا، آپ دلیل دو میرے کو. میرے سوال کا آپ ایک جواب نہیں دے رہے ہو، اپنے باطل استدلال کر رہے ہو. تو جو چیز نہیں ہے تم فلانا شخص جا رہا اس کو میں نہیں پہچانتا ہوں. آپ تو تم بولیں گے اس کو پہچاننے کی دلیل دو، بولے تو پہچاننے کی دلیل نہیں رہتی. ارے تو آپ کو علم غیب ہے، اس زمانے کے لوگوں کو نہیں معلوم قاتل کون ہے. آپ کو 14 سال بعد پتہ چل گیا، آپ کو تو علم غیب کشف کرامت ہو گئی. آپ کو واٹس ایپ پہ پورے دلیلہ میں دیتا نا، حدیث دیتا نا، اس کا رد کرو نا حدیث کا. تم پھر وہی رد کرو بھائی. تبصرے کیوں کر رہے ہو آپ؟ پہلے اس دین سیکھو، اصول سیکھو، اور مشرکین مکہ کا کردار چھوڑو. سیکھ کے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نہیں سیکھ رہے ہو بھائی، آپ شیعیت کو پڑھ لیے ہو، شیعوں کے اعتراض کر رہے ہو. بغض اہل بیت بولتے بھائی. نہیں، اس کو کوئی بغض اہل بیت نہیں بولتے. یہ سب اسے بولتے شیعت، شیعوں کا لٹریچر پڑھنا. یہ تو امام مالک پہ بھی فتویٰ لگا تھا کہ اہل بیت کی محبت. نہیں، یہ سب آپ جو باتیں کر رہے ہو نا، یہ شیعوں کے لٹریچر ہے. یہ شیعوں کے لٹریچر پڑھ کے بول رہے ہو. شیعوں کے لٹریچر نہیں ہے یہ. اچھا، تو پھر شیعہ کیا بولتے ہیں؟ اچھا، شیعوں کا لٹریچر نہیں ہے تو شیعہ اس مسئلے میں کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اگر یہ شیعہ کا لٹریچر نہیں ہے تو شیعہ اس مسئلے میں کیا بولتے ہیں؟ ذرا بتائیے. کون سے مسئلے میں؟ آپ بول رہے کہ آپ نے شیعہ کا لٹریچر نہیں پڑھے، تو شیعہ کیا بولتے ہیں؟ پھر اس کے مخالف بولنا چاہیے نا. تو کیا بولتے ہیں شیعہ لوگ اس کے مخالف؟ ذرا بتائیے. شیعہ تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ مانتے. ارے یہ یزید کے مسئلے میں شیعہ کیا بولتے ہیں یہ بتائیے نا. آپ کدھر کی کدھر جاتے ہو بھائی؟ بھائی آپ ایک اسٹیشن پہ رہتے ہی نہیں، کوئی بھی چینل پکڑ لیتے ہو. بلوٹوتھ آن رہتا ہے کیا آپ کا؟ آپ کبھی بھی کدھر بھی بھٹکتے جس کا ٹاپک پہ بات چل رہی ہے بھائی. اسی لیے بول رہا ہوں، امیر المومنین یزید پر اعتراض کرو گے نا تو آپ کہیں پہ بھی ٹک نہیں پاؤ گے. آپ اپنا ایمان بچاؤ میرے بھائی. کس بات سے؟ اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ ان کی امیر المومنین یزید تو وہ شخصیت ہے. سنیے، امیر المومنین یزید وہ شخصیت، امیر المومنین یزید وہ شخصیت ہے جس کا دفاع اہل بیت نے کیا ہے. اہل بیت، ان کا دفاع کرنا اہل بیت کی سنت ہے. میں تو اہل بیت کی سنت پہ ہوں، آپ تو شیعوں کی سنت پہ ہو جو ان کے مخالف تھے. تو اہل بیت کے قاتل تھے. دفاع کی حدیث ہے نا، اس کی سند بتاؤ نا. آپ کہاں سے حدیث کو روایت؟ کس کی سند؟ جو آپ بتا رہے نا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو، ہاں، وہ کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں سے لے ہو؟ کہاں سے؟ ارے تو آپ کو کیوں بتاؤ بھائی؟ آپ کو تو اصول کی ABCD نہیں سمجھیے، آپ کو سند کدھر سمجھ میں آئے گی؟ آپ میرے کو چھوڑ دو نا. میں آپ کے اشکالات کو دور کر رہا ہوں، میں آپ کے اشکالات کو دور کر رہا ہوں کہ آپ کو ABCD اصول کی نہیں سمجھ رہی. آپ نے کو سند دو نا. تو آپ شیعوں کے لٹریچر پڑھ لی نا. شیعوں کے لٹریچر پڑھے بول کے آپ بول رہے نا. بخاری مسلم پڑھا آپ نے کو. بخاری مسلم میں کدھر ہے کہ یزید قاتل ہے؟ آپ نے کدھر پڑھ لی؟ یہ سب یہ شیعہ ہی باتیں کرتے ہیں ایسی. تو اب یہ جو مودی گجرات فساد کرایا اس کو تو گورنمنٹ کلین چٹ دی نا. ہاں تو انہیں نے کرا گجرات فساد. یہ یہاں سے وہاں قیاس کریں گے. ایگزیکٹ وہی کروالا ہے. ابھی کیسا سمجھا؟ یہ یہاں سے وہاں قیاس کریں گے. نہیں، آپ کو سمجھانے. تو پھر تو آپ کی نظر میں حضرت عثمان کے قاتل کے قتل کے ذمہ دار حضرت علی ہو جائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ حضرت علی نے تو قصاص نہیں لیا تھا نا حضرت عثمان کے قاتلوں سے. تو ذمہ دار کون ہوا؟ حضرت علی ہوئے نا. قصاص جب خلیفہ، ہاں کیا ڈیٹیل ہے نا. ہاں وہ حضرت علی کی بات آئی تو وہ ڈیٹیل ہے، اور یزید کی بات آئی تو زبان کیسی کی طرح چلتی ہے. آپ کا نا بھائی کوئی دین ہے نا کوئی اصول ہے. اچھا، آپ کی عقل ہے اور جس کو آپ نے اپنا رب بنائے ہو،
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رب عقل کو رب بنانا بھی ایک طرح کا شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کوئی کسی کو کافر کہے تو ارے اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ مغفور الہم، قسطن دنیا پر حملہ کرنے والے سب بخشے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے تو انہیں بخشایا کہہ دیا. وہ بھی جھوٹی بات ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ثابت کرو آپ. کیسے ثابت کرو؟ کیا ثابت کرنا ہے اس میں؟ آپ کو کیا سمجھتے ہیں ثابت کرو؟ کیا کرنا ہے ثابت سمجھتے؟ تو کیا ہے مطلب کیا ثابت کرنا ہے اس میں؟ کیا ماننا ہے آپ کو؟ بتاؤ تو صحیح. قسطن دنیا پہ حملہ کون کرے پہلے؟ امیر المومنین یزید. آپ عالم ہیں نا، یہ 1400 سال. ارے بخاری پڑھے گے نہیں کبھی؟ ابو انصاری کی قبر کہاں پر تھی؟ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ کبھی بخاری پڑھے؟ روایت پڑھا. چلیے بخاری کی روایت بتائیے آپ کیا ہے. صحابی رسول ابو ایوب انصاری کہاں انتقال کیے؟ ان کی نماز جنازہ کہاں ہوئی؟ وہ لشکر کس کا تھا؟ پوری روایت وہی امیر المومنین یزید کا لشکر تھا. امیر المومنین یزید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جو لشکر میں جو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ زندہ تھے، وہ لشکر کس کا تھا؟ وہ یزید کے لشکر تھا. نہیں وہ آپ غلط سمجھ رہے. وہ کیا تھا معلوم ہے؟ وہی لشکر کے سب برانچیں تھی وہ. ارے یہ تو اپنی زبان سے نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں. دیکھو جو مین لشکر تھا نا، مین لشکر کا جو کمانڈر ہے وہ یزید ہے. ایک سنی بھائی سنی نا بھائی. 1400 سال میں کس نے کہا کہ مغفور الہم حدیث کے مصداق خالد بن ولید ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے. تو جو لشکر پہ جائیں گا ارے وہ تو مین لیڈر ہے نا. یہ برانچیں ہے نا. ایک مکہ سے لشکر نکلا، ایک مدینہ سے نکلا، ایک یمن سے نکلا. سب مل کے جو بنا لشکر ہے اس کا جو مین کمانڈر ہے وہ تو یزید ہے نا. جو جنگ پہ جائیں گا انہیں حضرت معاویہ نے حضرت معاویہ نے کمانڈر کس کو بنائے تھے؟ عبد الرحمان ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب جنگ قسطن دنیا پہ حملہ ہوا تو جب ان کی قیادت میں تو انہوں نہیں ان کی قیادت وہ پورے اجماعی وہ پورے لشکر کے کمانڈر کبھی نہیں رہے خالد بن ولید. وہ اس جگہ کے لشکر کے کمانڈر اس جماعت کے جو مدینہ سے نکلی تھی. وہ آپ کچھ بھی جو یمن سے نکلی تھی اس کے تھے کیا؟ جو عراق سے نکلی تھی اس کے تھے؟ نہیں آپ کو نہیں سمجھ رہا. جو سلف ہے یہ شیعوں کی لٹریچر پڑھ کے بول رہے ہو آپ دوسری روایت پڑھیے کہ یمن کے مصر کے یمن کے بھی لشکر نکلے تھے. ان کے بھی کمانڈر الگ الگ تھے، لیکن ان سب کا اصلی کمانڈر جو تھا، مین خلیفہ جو تھا وہ یزید تھا. سمجھے؟ دیکھیے آپ نہیں مانتے وہ بات. نہیں مان آپ نہیں رہے. آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے. آپ نے شیعوں کے لٹریچر پڑھے ہو، کوئی تحقیق نہیں آپ کی. نہیں میری آپ جتنی باتیں کر رہے ہو سب شیعوں والی کر رہے ہو. ابن کثیر نے کہا کہ یزید کو متون کرنے والی جتنی روایتیں سب شیعوں نے گڑی. کیا کہا ابن کثیر نے؟ یزید کو متون کرنے والی جتنی روایتیں ہیں سب شیعوں نے گڑی. اب ساری وہی پڑھ کے آپ بول رہے ہو تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ. بتائیے آپ یہ جو خالد بن ولید. ارے بھائی آپ ابھی تو بول رہے تھے کہ ہررا ہوا، عورتوں کی عزت لوٹی گئی، تو یزید کیوں نہیں بول رہے تھے؟ تو کس کو بول رہے تھے؟ حدیث ہے تو شیعوں نے گڑی وہ بخاری میں. اس میں کدھر ہے؟ اس میں کدھر ہے یہ بات؟ واقعہ ہررا ہوا ہے اس میں یہ بات کدھر ہے کہ عزتیں لوٹی گئی؟ واقعہ ہررا ہوا حضرت تاریخ میں. تو وہ تو کرنے والے وہ تھے نا، امیر المومنین یزید تھوڑی تھے. کون تھا بھائی جو ذمہ دار رہے گا؟ وہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فرمائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دریا فرات کے کنارے اگر کچھ کتا ہی مرے گا تو حکمراں میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں گا. ہاں تو پھر حضرت عثمان اور جنگ جمل اور سنیے حضرت عثمان جنگ جمل جنگ صفین کے ذمہ دار حضرت علی ہوں گے کہ نہیں؟ آپ کے اصول پہ آپ نے جو حضرت عمر کا اصول ابھی پیش کیا ہے تو اس سے حضرت علی کو ذمہ دار مانیں گے کہ نہیں آپ؟ کس وجہ سے ذمہ دار مانیں گے؟ نہیں یہ تو بولنا آپ کو اصول کی ABCD بھی نہیں سمجھتی. آپ خود پیش کرتے ہو خود ہی پھنس جاتے ہو. نہیں آپ تو مطلب آپ کے اصول مطلب کسی ایک کے لیے ہوتے دوسرے کے لیے نہیں ہوتے. یہ دینداری آپ کی نہیں آپ اللہ کے بندو ابھی بھی شیعوں کا لٹریچر پڑھنا چھوڑو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر بھی دیتا ہے. اب دیکھو جتنی باتیں آپ کر رہے تھے سب شیعوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اہل سنت کی باتیں نہیں ہیں. نعوذ باللہ. یہ بخاری مسلم سے ہماری اہل سنت کی کتابوں سے جو لکھے ہوئی ہے یہ سب شیعوں کے لٹریچر پڑھ لی. شیعہ ایسے بولتے کہ اہل سنت کے لٹریچر کہاں ہے؟ بولو میں کوشش ارے سب شیعوں کے جملے ہیں نا بھائی.
जितने जुमले आप बोल रहे हो सब शियों के हैं। मान लो हमारी बात, मैं जब ये कह रहा हूँ कि इब्ने कसीर कह रहे हैं कि यजीद को मतून करने वाली सारी रिवायतें शियों ने गढ़ी है, आप अहले सुन्नत की बात मान ही नहीं रहो। तो वो आप अहले बैत की बात मान नहीं रहे हो। एक रिवायत में है कि हजरत हुसैन की बेटी सकीना के फरमाती हैं कि मेरे वालिद को इन कूफियों ने शहीद किया, मेरे दादा को इन कूफियों ने शहीद किया, मेरे चाचा को इन कूफियों ने शहीद किया, मेरे शौहर को, मुझे यतीम, मुझे बेवा इन कूफियों ने किया। उन पे लानत कर रही है कूफियों पे, और आप है कि यजीद को मतून किया जा रहा। तो ये शियों को तो लिटरेचर पढ़े आपने किधर रिवायतें पढ़ी अभी अहले सुन्नत की? आपकी मिसाल कैसी है? मुशरिकी ने मक्का की है। आपकी मिसाल मुशरिकी ने मक्का की है कि जो एक आयत को लेते थे दूसरी आयत को झुठला दिया करते थे। लंबा आप बोलते हैं तो क्या फायदा हो भाई? आपका उसूल जो है ना, असूल बता रहा हूँ। मुशरिकी ने मक्का क्या करते थे, एक आयत को लेते थे दूसरी को छोड़ दिया करते थे। हाँ, ऐसी होती। जब आप गलत साबित होते ना तो आप फौरन फतवे ठोकने लग जाते हो। आपको तो काम ही सलफ पे फतवे ठोकना, तो हम पे क्यों ठोकोगे? ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। आपका तरीकेकार जो है भाई, रुजू करो, इस्लाह करो, मान लो मुशरिकी ने मक्का वाला है कि आधा अधूरा इल्म होता है आप लोगों के पास, पूरी रिवायतें भी पढ़े नहीं होते, पूरे मामलात भी जानते नहीं हो और जबान खोल देते हो। अभी आपको ये रिवायत भी नहीं मालूम होगी कि हजरत अली की बेटी ने किसको जिम्मेदार ठहराया हजरत हुसैन के कत्ल का, और तुम यजीद को मतून करने बैठ गए। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ हुक्म दिया है, जिस चीज का इल्म नहीं उसमें मत बोला करो, पूरा इल्म हासिल करो फिर बोलो। तो फोन करें आप। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपकी इस्लाह कर रहा हूँ भाई। आप अल्लाह ताला से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि आपके कानों तक इस्लाह वाली बात पहुंच गई। ये क्या समझ में आ रहा है मेरे को? आप एक स्पीच दे रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है कि आपने शियों का लिटरेचर पढ़े हो, आपको इतना समझ में आ गया। ये सवाल कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं ना शियों का लिटरेचर, तो मैं आपको ये वो प्लम्बर के वीडियो तो नहीं देखते आप कहीं? हमारे सुने वो प्लम्बर के वीडियो तो नहीं देखते आप? लाके हदीसा डाले क्या? वो प्लम्बर के वीडियो तो नहीं देखते कहीं आप? नहीं, आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको जो है कुतुब सित्ता में जो है ना शिया लाके डाले क्या रिवायत? क्या लाके डाले उन्होंने कब कहा कि खलीफा नहीं है अमीर यजीद? कब कहा उन्होंने? मैं शियों का लिटरेचर पढ़ा। हाँ तो भाई मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, उन रिवायतों से कुतुब सित्ता शिया का लिटरेचर है। अल्लाह के बंदो सुनो, यहूदी भी कुरान की आयत से इस्तेदलाल कर लेता है, तो क्या तुम मान लोगे यहूदी के इस्तेदलाल को सही? हाँ, ईसाई भी बोलते हैं कि कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब बच जाओ, तो क्या ईसाई की बात को मान लोगे कि देखो कुरान में लिखा है? तो ये सारे आपके उसूल यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकी ने मक्का वाले हैं, अभी भी समझ लो। फिर वो आपकी तरह से बोलेगा अरे देखो कुरान में लिखा है ना, क्या यहूदी लिख दिए क्या? समझे? थोड़ी अकल पकड़ो, समझदार बनो, शियों वाली बातें मत करो, अहले सुन्नत के मनहज पे हो, तौबा करो। वो इंजीनियर प्लम्बर को मत सुना करो, वो एक नंबर का मक्कार झूठा। नाजबी की आप बातें करेंगे, नाजबियत की। नाजबी ये लो, नाजबी तो शिया होता है, नाजबी शिया को बोलते हैं। अच्छा, अहले सुन्नत में शिया जो नाजबी है उसको क्या बोलते हैं? कौन बोलता है? अरे जो अहले सुन्नत को नाजबी बोले तो पक्का राबजी है। हाँ, तो वो जो राबजी बोल रहा था, तो तुम जिसको राबजी बोल रहे ना, वो जो राबजी बोल रहा तुम आपको नाजबी, तो अरे भाई तुम यार सीना पीटने मातम करने वाली वही मुशरिकी ने मक्का वाली हरकतें कर रहे हो। ये सीना पीटना मातम करना ये अहले सुन्नत का मनहज नहीं, ये शियों का है, मुशरिकी ने मक्का का है भाई। आप तमीज से बात करो, बात से बात करो। कोई मैं तो उसूली बात कर रहा हूँ, मैं हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह आपसे उसूली बात कर रहा हूँ, आप एक जगह भी उसूल पे टिक नहीं रहे। तो ये तो फिर वो हनफिया वाली बात हो गई, वो जो है ना इमाम अबू हनीफा के जो दलील ला के देते रहते भर भर। क्या ला के देते रहते? क्या ला के देते? हाँ, क्या ला के देते भाई? क्या ला के? फिर सही बुखारी की रिवायत, सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि यजीद की बैत हमने किताब और सुन्नत के मुताबिक की है, जो यजीद की बैत तोड़ेगा हाँ मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। सही बुखारी की रिवायत, कौन कह रहे हैं? तो उसी रिवायत में है कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ना, जब आपका आखिरी वक्त था जब, तो आपको जो है ना, मेरे को कोई चीज पे जो है ना गम नहीं है, मेरे को सिवाय इसके कि मैं लोगों को रोका के यजीद की बैत ना तोड़े बोल के, मेरे को इस चीज का पड़े नहीं, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। तो मैं भिजा तो ना व्हाट्सएप पे, वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको नहीं मालूम ना। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं बात होती। ऐसी रिवायत होती तो इमाम बुखारी ले लेते ना, इमाम बुखारी ने ली, बुखारी में इमाम मुस्लिम ने लिए, है ना, मैं भिजा तो इमाम बुखारी ने लिए, बुखारी में है।
نہیں بخاری میں اپنے مطلب کی روایت نکالنے کا آئے گا. نہیں بھائی بتاؤ نا امام بخاری نے لیے کیا؟ پھر میں بھیجاتا ہوں نا آپ کو واٹس ایپ. نہیں میرے سوال کا جواب تو دو. امام بخاری نے وہ روایت لیے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ کو معلوم ہے روایت تھی، امام بخاری کو نہیں معلوم تھی؟ آپ کو معلوم ہے، جس کو حدیث کی ABCD بھی نہیں آتی آپ کو معلوم ہے، اور جو حدیث کے ماہر تھے ان کو نہیں معلوم کہ روایت ہے. آپ تو امام بخاری تو بڑے محدث ہو گئے، مطلب آپ تو چلتے پھرتے شیعوں نے ایسا لٹریچر بنایا کہ ایک ان پڑھ جاہل کو بھی انہوں نے محدث بنا دیے. تو بس آپ کا جو موقف. اچھا حدیث کے ماہر کون تھے؟ امام بخاری تھے. حدیث کے حافظ کون تھے؟ امام بخاری تھے کہ آپ ہو؟ آپ جو ہے حسین بھائی امام بخاری کو نہیں معلوم تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے آخر میں اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا، تو امام بخاری نے یہ روایت لائے وہ نہیں لائے؟ ہاں آپ وہی امام بخاری کو ٹارگیٹ کر رہے ہو جو شیعہ کرتے ہیں. شیعہ کس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ امام بخاری کو. آپ بھی وہی کر رہے ہو. اچھا جی، آپ کا ہر عمل شیعوں کے طریقے کار والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا. اب یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، ارے پہلی بات اب چلو بات کو ختم کرو. ہاں اتنا بڑا مسئلہ آپ نے اس کو بنائی کیوں ہے؟ اب میں آپ سے مختصر سا میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ کے اندر کی جو نازبیت ہے وہ نازبیت اس میں نازبیت کیا ہے؟ اس میں کون سی نازبیت ہے؟ حدیث ہے جو علی رضی اللہ عنہ کی 240 نمبر کے جو ہے نا، علی میری وجہ سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے علی تیری وجہ سے جو ہے نا دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں اور ایک تیری نفرت میں. تو ایک تو وہ شیعہ رافضیوں کا گروہ ہے، وہ غلو کرنے والا شیعوں کا گروہ ہے. اور نفرت کرنے والے، اچھا نفرت کرنے والا اس زمانے میں کون تھا؟ کون تھا نفرت کرنے والا؟ کون سا گروہ تھا؟ کس زمانے میں تھا؟ اس زمانے میں 2 گروہ تمہاری وجہ جہنم میں جائیں گے، تو کون تھے وہ؟ اب اس کی تشریح کرو. آج جو ہے یہی مسئلہ ہے نا، قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھو گے تو یہ بیڑا غرق کرو گے. حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے شیعہ تھے، حضرت علی کو شہید کرنے والے خارجی رافضی تھے. وہی دونوں گروہ ہیں. اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ اہل سنت کو جہنمی بولیں گے کہ اللہ کے نبی؟ اب یہ شیعوں کا استدلال آپ نے اس حدیث پہ پیش کر دیا. کتابیں پڑھ کے سنو میری بات، سنو نا، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ آپ جہنمی گروہ اہل سنت کو بول رہے ہو. شیعوں کا لٹریچر ہو گیا نا. پڑھو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کی استدلال شیعوں کے لٹریچر پر ہے. آپ تو اہل سنت کو جہنمی گروہ بنا دے رہے ہو. پھر وہی جملے پہ آ گئے. پھر تو قرآن کیا یہودی عیسائیوں کا ہے؟ قرآن کے یہودی عیسائیوں کا ہے. قرآن کے یہودی عیسائیوں کا ہے. بتائیے مجھے کس کا قرآن ہے؟ بتاؤ نا بھائی. قرآن کس کا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں، سنو نا، شیعہ کہتے ہیں کہ سعودی میں بادشاہ ہے جو حکومت ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ آل سعود کی ہے. ہاں بھائی، تو آل سعود جو تھا انہوں کو پھر وہی آپ کو کچھ بھی تو معلوم نہیں ہوتا، آپ زبردستی کسی پہ تان ہو سکتی ہے. حجاج بن یوسف جو ہے اس کے زمانے میں جو ہے نا، اس کو جو ہے آپ لوگ اللہ بخش دیتا، جنت میں ڈال دیتا اس کو، انہیں مومن تھا بولے تو. حجاج بن یوسف جو ہے نا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. ارے بھائی محدثین نے تو یہاں تک لکھے ہیں کہ حضرت علی کے قاتل نے بھی اگر توبہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا. اب بولو، حجاج بن یوسف نے وہ تو جانے دو تم. محدثین نے تو یہ بھی لکھے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو شہید کیا اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا. کہاں لکھے بتاؤ؟ پڑھے نا یار. اب آپ کے ساتھ میں اتنی تاریخی باتیں سب لے کے گھومتے رہتے کیا؟ حدیث میں کہ اہل بیت سے بغض رکھیں. ارے بھائی سیدھا اصول ہے نا، جو شرک کے بنا مرا، جو شرک کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. معاف کر دے گا نا. تو مستدرک حاکم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کی حدیث ہے. کعبۃ اللہ، کوئی شخص کعبۃ اللہ کے پاس میں جو ہے نا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے دار بھی ہو، اور اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، تو اللہ اس کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا. تو آپ کے دل میں بغض اہل بیت ہے نا، آپ کے دل میں بغض اہل بیت ہے نا. جیسے ہی اہل بیت نے یزید کا دفاع کیا تو آپ نے ان کا رد کر دیا اہل بیت کا.
وہ تو روایت لاؤ نا، کہاں سے لکھ ہے وہ من گھڑت چیزاں لا کے کچھ بھی ڈھگا مشرقین مکہ کا ہی کردار ہے آپ کا بھائی پورا. مشرقین مکہ کو علم کوڑی کا نہیں ہوتا تھا اور وہ خود ہی طے کر دیا کرتے تھے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. مشرقین مکہ کا یہی کردار تھا. جس دن خبر میں جائیں گے نا اس دن جب آنکھ کھلے گی یہ سبھی شیعوں کے جو ڈائلگ ہے. ہاں تو آپ کو جو ہے یہ سب شیعوں کے ڈائلگ ہے. اچھا آپ کو تو جیسے اچھا آپ ناگپور محمد بن حنفیہ نے یزید کی بیعت توڑی تھی کیا؟ آپ مہاراشٹر میں ناگپور ضلع کے لگ رہے ہیں میرے کو. نہیں جو بات کر رہے ہیں نہیں ناگپور ضلع کے آپ ہوں گے. نہیں میں ایم پی کا ہوں مدھیہ پردیش. میں مدھیہ پردیش میں ناگپور ضلع ایسا ہے جہاں پہ مطلب ارے اللہ کے بندو میں بدماشی کے کچھ اللہ کے بندو میں مدھیہ پردیش برہانپور کا ہوں. کدھر کا؟ برہانپور کے ہے نا. تو 1400 سال کے بعد کی کتاباں پڑھو. اچھا یہ بات بتائیے محمد بن حنفیہ نے بیعت توڑی تھی کیا؟ محمد بن حنفیہ جی کہاں ہے؟ ہاں تو بتاؤ نا بیعت توڑی تھی کوئی روایت پیش تو کرو. کون سی بیعت توڑی تھی؟ امیر المومنین یزید کی بیعت توڑی تھی انہوں. نازیوں سے بات کر کے کیوں جب پھنس جائے تو آپ فتوے ٹھوکنا چالو کر دیتے ہو؟ یہ مشرقین مکہ کا کردار. شیطان کی حیثیت اہل بیت سے بغض کس کا ثابت ہوا؟ آپ کا، ہمارا نہیں ہے نا. تم یزید کو جب طرفداری کریں گے کہا قرآن نے جب جاہلوں سے سامنا ہو تو انہیں سلام کہو. اہل بیت کا بغض آپ کے دل میں ہے. اب آپ ساری زندگی ایسے ہی غم مناتے رہو، سینہ پیٹتے رہو، ماتم کرتے رہو. ارے پاگل باتاں کر رہے کیا جی؟ سیدھا بات کرو. آپ کا اصول کس سے بات کرے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے لکھی نا ہمارے کو میرا. ہاں چلیے السلام علیکم، پھر کل بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت رات ہو گئی. فالتو باتیں نہیں کرنا، سیدھا بات کرنا.